گورنمنٹ اس میں فنڈ انجیکٹ کرے گی نئی فلم پالیسی کے تحت، اور پھر سینما تھیٹر کے تھرو، ڈراماز کے تھرو سٹوری ٹیلنگ کر کے اپنی یوتھ کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، پھر ڈپلومیٹک کور کو انگیج کر کے پھر ریچ آؤٹ کیا جائے گا ان کو، دوز ہو میٹر دا موسٹ. اور اسی طرح ہم اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں کہ ان پروفیشنلز کو بھی ریچ آؤٹ کر رہے ہیں جو کہ ڈاکومنٹریز بنائیں اور گراؤنڈ ریالٹیز دنیا کو بتائیں. نمبر 3 ڈیجیٹل فرنٹ. ڈیجیٹل فرنٹ میں آپ جیسی گوگل میں سرچ کرتے ہیں انڈین نیریٹو آتا ہے. ڈان نیوز پیپر آپ کا 4th یا 5th جگہ کئی ایک نیوز پیپر ہے کوٹ ہوتا ہے. کسی کو آج بھی پاکستان میں نیوز پیپرز الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کی جب بات کریں وہ فریڈم فائٹرز نہیں لکھتے، ٹیررسٹ لکھتے ہیں. اسی طرح میرا یوتھ ایم فل پی ایچ ڈی کوئی بھی اسائنمنٹ دی جائے وہ جب کشمیر کے حوالے سے کرتا ہے وہاں پہ انڈین نیریٹو آتا ہے. تو ہماری تو ایکیڈیمیا، ہمارے تو وہ جو تمام وہ جو نیوز پیپر میں آرٹیکلز ایڈیٹوریلز لکھتے ہیں وہ تمام ریسرچ ورک جو ڈفرینٹ جرنلز میں آتا ہے وہ کیوں اس کوالٹی کا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو پراپرلی ہائی لائٹ کیا جائے. تو ہم نے ڈیجیٹل فرنٹ میں اپنا ویب سائٹ اور ویب سائٹ جس میں پروفیشنلز ہوں، اس کے لیے آئی ٹی پاکستان کے وہ پرومیننٹ پروفیشنلز جو گلوبلی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. عنقریب انشاءاللہ ویب سائٹ لانچ ہوگی. ایک جگہ سے پوری پاکستان کی یوتھ گلوبلی دنیا میں ہندوستان کا وہ چہرہ نہ صرف گلوبلی بتایا جائے گا کہ جھوٹ کہاں بولا گیا، حقیقت کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. فار 15 ایئرز ڈس انفو لیب نے جس طرح دنیا کے آگے جھوٹ بولا، اب وقت آ گیا کہ اس کو ایکسپوز کیا جائے. تو ڈیجیٹل فرنٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. اگلا انیشیٹو لا فیئر کا ہے. ہم نے ڈاکٹر ناصر قادری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم نے تمام لیگل فرٹرنیٹی کو ریچ آؤٹ کیا. لیگل فرٹرنیٹی کو ریچ آؤٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں. It was never a bilateral issue. It was always a multilateral, and the entire key stakeholders were signatory to UN resolutions. اور پھر انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین کرائسس ہیں، وار کرائمز ہو رہی ہیں. صرف یہ نہیں تھا کہ پولیٹیکل ہے، ڈپلومیٹک ہے، پولیٹیکل سپورٹ. تو ہم نے ان کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ایبیوزز کر رہے ہیں ہندوستان، یعنی گھر واپسی پروگرام، انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پہ اتنا بڑا سکار کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یو آر فورسفلی کنورٹڈ. پہلے تم ہندو تھے، تم مسلمان اور عیسائی اس لیے بنا دی گئے ہو مسیح کہ تم پہ پریشر آیا، تم میں پریشرائز کیا گیا، واپس تم ہندو بنو ورنہ یہاں سے نکل جاؤ. تو اب ہم اس لا فیئر کے تھرو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور ان تمام فورمز پہ ہندوستان کو دنیا کے سامنے رکھ کے ایکسپوز کریں گے. اینڈ ہیٹس آف وی ہیو گاٹ ویری talented and dynamic Pakistanis who have got the relevant expertise اور free of cost دن رات وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اس میں اپریشیٹ کروں گا باقی سٹیک ہولڈرز، تمام پاکستان کی ریاستی ادارے اس چیز کو ویلیو کر رہے ہیں اور منسٹری آف فارن افیئرز نے یہ تمام جو ہمارے ایڈوائزری انیشیٹوز ہیں یہ ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں اور اپروو کرنے کے بعد اس پر آلریڈی کام شروع ہوا ہے. یوتھ ایمبیسیڈرز، میرے بچے اور بچیاں، another initiative. ہم کہتے ہیں کہ انڈر دی ایج آف 35 60% پاکستانیز جو ہیں انڈر دی ایج آف 35 ہیں. میرے بچے اور بچیاں وی لاگر بلاگر بن کے وہ کشمیر کاز کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتی. اسی طرح ہم نے یوتھ ایمبیسیڈر میں بچے اور بچیوں کو ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا. ایچ ای سی کے چیئرمین کے ساتھ، تمام یونیورسٹیز کے ساتھ، تمام کالجز کے ساتھ، وہاں جہاں پہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کو ایجوکیٹ کر کے تاکہ گلوبلی وہ کشمیر کاز کا ہراول دستہ بنے اور دنیا کے سامنے کشمیر کاز آگے رکھیں. Another particular area is the role of the parliaments. پارلیمنٹس اور پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹیرین کو ریچ آؤٹ نہیں کیا گیا. یعنی اندازہ کریں when we talk of UN, when we talk of any constitution, اس کی بیس لائن ہیومینٹی ہے، ہیومن رائٹس ہیں. یہاں پہ ہیومن رائٹس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے and the whole world is silent and living and پتہ نہیں ان کی پرائورٹیز کیا ہیں. سو ہم نے کیا کیا کہ پارلیمنٹس کو ویبینار زومز کے تھرو ریچ آؤٹ کیا. ان کے ساتھ ابھی ہمارے وزٹس ہیں، وہاں کے جو کنسرن کمیٹیز ہیں، ویمن کوکس ہے، پھر اس کے علاوہ باقی جتنی بھی پارلیمنٹیرینز ہیں. لیٹ می گیو این ایگزامپل آف ون آف دا ممبر آف دا پارلیمنٹ مسٹر سکندر. وہ
ڈینش پارلیمنٹ میں ہیں. انہوں نے ایک کلاسک ایگزامپل, جب ہم نے ان کو سینسٹائز کیا تو انہوں نے اپنی پارٹی سے اپنے پارٹی کے لیڈر سے, پارٹی کے چیف سے پوچھا کہ ہیومن رائٹس پہ ہماری کیا سٹینڈ ہے. انہوں نے اس کو رپلائی کیا. انہوں نے اس کا نیکسٹ کوشچن پوچھا کہ پھر کشمیر پہ ہمارا یہ سٹینڈز کیوں نہیں ہے. وہ بات چلتے چلتے پہنچی فورن منسٹر ڈنمارک کو. ڈنمارک کے فورن منسٹر نے اس پارلیمنٹ ممبر جس کا نام مسٹر سکندر ہے ان کو اپنے چیمبر میں بلایا اور انہیں کہا کہ ہمارے اتنے انٹرسٹ ہیں, ٹریڈ انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ, آپ کے جو بھی باقی ڈیمانڈز ہم پورے کریں گے, اس کو آن دا فلور آف دی ہاؤس ریز نہ کرو. ہی وینٹ ٹو دا پارلیمنٹ تھرو پوائنٹ آف آرڈر, تھرو کالنگ اٹینشن اینڈ تھرو آل دوز ریلیونٹ جو بھی آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں ان کے تھرو پارلیمنٹ میں اس نے ریز کیا. ڈینش پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی. ہم اسی طرح باقی یورپین یونین, ہاؤس آف کامنز, ہاؤس آف لارڈز, اسی طرح ہم نے وہاں پہ وہ تمام جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ریچ آؤٹ کیا, اور ابھی آنے والے دنوں میں ہمارے وزٹس بھی ہیں. Another particular area which is very very close to my heart and which I believe has the ability to do wonders, وہ ہے human right activist, civil society. We made them a main player. civil society جب آپ کے لیے بات کی جائے, یعنی پاکستان میں جب کوئی کسی مائنورٹی یا کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے وہ پوری دنیا کے لیے بریکنگ نیوز بن جاتی ہے. لیکن جو ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور ہیومینٹی, اور جب ہم چلڈرن کی بات کریں, جب ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یا MDGs جو پہلے جو ہمیں ہیمر کیا گیا اور کہا کہ جی اس کو فالو کرو, تو آج وہ جو سو کالڈ چیمپئن آف ہیومن رائٹس ہیں, جو مسیحاس بنے بیٹھے ہیں, ان کو انگیج کرنا کہ آؤ دیکھو گراؤنڈ ریالٹیز دیکھو. اور پھر اس کی ہم کمپیریزن کیا کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ventilator for 71,000 Kashmiris, 1 doctor for 4,000 IIJO کے جو لوگ ہیں کشمیری, on the other side 1 soldier for 9 Kashmiris. اس کا آپ کمپیریزن کریں اینڈ سملرلی دنیا کے آگے رکھیں کہ ہیومن رائٹس کی جو ابیوزز ہو رہی ہیں اس پہ آپ خاموش کیوں ہیں. سو our role is to not only sensitize, to educate those who matter the most, to reach out to them, to make them realize that we as a parliament are not only aware, but along with MOF and the rest of the stakeholders, the sole objective is to reach out to all those who matter the most. And let me assure you, things have changed by leaps and bounds. Since I was a CEO of a multinational, I've been observing Indians. And جب ہم نے 40 years of Afghan refugees کو ہوسٹ کرنے کا unprecedented in human history, جب UN Secretary General کو یہاں پہ لے کے آئے, ان کے ساتھ جب انگیج کیا, وہاں پہ جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں جنیوا میں, تو میں آپ کو بتاؤں Indians are on defensive now, but inshallah one thing is for sure, جس طرح APC ناکام ہوئی ہے, مودی کچھ بھی کر لے, the sole objective is very very simple and clear. کہ آج آپ کو میں بتاؤں, اور لیگل فرٹرنیٹی میجورٹی یہاں پہ بیٹھی ہے, the stance of the government of Pakistan. And when we talk of the Kashmir Parliamentary Committee, all the political members of all the political parties in both the houses, the sole objective is one where we all are united as a nation. اور وہ کیا ہے کہ it's not about India and Pakistan, it's about the people of Kashmir. In every single interaction, in any interaction first of all, for every interaction and for negotiations, it is mandatory to go back to prior 5th of August 2019, 35 AM 370 جو آپ نے abrogated کیا, اس کو واپس لاؤ. اور ہمارا الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن. ہم آپ سے بات کریں گے صرف UN ریزولوشنز کو سامنے رکھ کے. کشمیر ایز اے تھرڈ پارٹی ان تمام انٹریکشنز میں بیٹھے گا اور اس کے بعد آگے کوئی میننگ فل ڈائلاگ ہوگی. تو اب the ball is in the court of all those who have got relevant expertise. Our doors are open. We value anything and everything for Kashmir cause. And in the end, I must emphasize and I must appreciate, I emphasize that people like Mr. Faisal and Azhar, there are a lot of other Pakistanis who are willing to contribute. So the message to them and to all those who have got relevant expertise, that Parliament will endorse, will value, will take you seriously.
we are willing to make you a part of our team, and for that, Parliamentary Committee 24/7 will wait and will appreciate anything from your side. And in the end, ایک چیز میں آپ کو کہنا چاہوں, مایوسی نکالنے ہائیبریڈ 5th جنریشن وار, ہمیں کنفیوز کیا جا رہا ہے فیک نیوز کے ذریعے, مختلف چیزوں کے ذریعے ہمیں ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے. جہاں تک بات ہے سیٹلمنٹ کی, ڈیموگرافک ٹیررزم کی, پاکستان کی ریاست از ویل اویئر, مائی فارن منسٹر, all the stakeholders, we are not only aware, we are knocking at the door of all those who matter the most. اور تو چھوڑیں پوپ, باقی سٹیک ہولڈرز, ایوری ون کو ہم نے ریچ آؤٹ کیا, اور اب رزلٹ یہ ہے کہ the pendulum has swung, and alhamdulillah narrative, our narrative has started prevailing. The world has started taking you seriously. And one thing more, this motherland of yours has the ability and the courage now. No more, and absolutely not when it comes to Pakistan and anything which is in the best interest of Pakistan. No compromise on Kashmir cause, no compromise on any Pakistani, and this motherland and anything related to motherland will never be used against anyone in any capacity. In the end, once again, I'm grateful and thankful, and as the chairman Parliamentary Committee on Kashmir, my entire team will welcome anything from you. Thank you so much. Long live humanity, long live Pakistan.